یقیناً ہم نے بھیج دیا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تمہیں میں سے یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر آیات کی تلاوت کرتا ہے ویزکیکم تم کو پاکیزہ کرتا ہے ویعلمکم الکتاب والحکمہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون جو تمہارے علم میں نہیں ہے وہ سب تم کو سکھاتا ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی جو کوئی بھی ہے اس کے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ سارے کام ہیں یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیات کو تلاوت کرے۔ تلاوت کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی منہ سے پڑھنا نہیں ہے، منہ سے پڑھنا، اس کو پراپر طریقے سے ادا کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے تلاوت۔ تو وہ پڑھ کے سناتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ گندے دلوں میں قرآن نہیں ٹھہرتا، پہلے آپ ایمان لاتے ہیں، دلوں کو پاکیزہ۔ الخدا والے ایک شروع کی کلاس رکھتے ہیں یا کچھ کلاسز رکھتے ہیں اس طرح کی کہ جس میں وہ یہ تزکیہ کے نام سے کہ پہلے دلوں کو صاف کیجئے، پہلے آپ کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ تو گندے دلوں میں یا قرآن پاک نہیں ٹھہرتا۔ پہلے دلوں کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ہم ساری برائیاں چھوڑ دیں گے، ہم اس راستے کی طرف جائیں گے جو راستہ ہمیں رب دکھائے گا۔ پھر رب آپ کا بازو پکڑ لیتا ہے کہ چلو جدھر نیک راستے ہیں میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں۔ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے راستہ اللہ والا چننا ہے، ہدایت والا چننا ہے یا گمراہی والا چننا ہے، کیونکہ اللہ نے یہی ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں جو فیصلہ آپ کریں گے اللہ اسی راہ پر آپ کو وسعت دے دے گا، آپ کا بازو پکڑ لے گا۔ اگر آپ گمراہی کی طرف ہیں تو اللہ آپ کو اسی میں ڈال دے گا، اور اگر آپ اچھائی کی طرف ہیں تو اللہ پاک آپ کو اچھائی میں آپ کا معاون مددگار ہو جائے گا، آپ کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ میں نے اپنی ذات پہ یہ چیزیں آزمائی کہ جب میں جہاں جہاں گئی تو مجھے بڑی مشکلات تھی وہاں سے نکلنے کے، سواری کا انتظام نہیں تھا، اور 98 سے الحمدللہ میں نے یہ سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تب تو اپنا ٹاؤن میں 4 گھر ہوتے تھے، یہاں سے نکلنا ڈاکٹر اسرار تک کی مسجد تک جانا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا تھا۔ زمانے کی سب سے ٹوٹی پھوٹی چکڑا بسیں جو شوکت خانم کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھی ان میں ہم آتے تھے، مین پہ وہاں اتار دیتے تھے وہ، اور پھر آگے سارے سفر پیدل ہوتے تھے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے آپ اس کے کی طرف جا کے دیکھیں، وہ بالکل سچ کہتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ میں دوڑ کے تمہاری طرف۔ وہ بالکل سچ کہتا ہے کہ تم مجھے لوگوں کی محفل میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، اور میں جتنا تم مجھے یاد کرو گے میں اس سے زیادہ اچھی محفل میں تم کو یاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا کہا؟ جب آپ مشکل میں ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تو آپ نے صبر بھی کرنا ہے اور نماز سے مدد لینی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ آپ کے ہر جگہ آپ کا معاون مددگار ہو، تو سجدوں کی کثرت کرو، تسبیحات کی کثرت کرو، اللہ آپ کا بازو پکڑ لے گا۔ اللہ کہتا ہے سحری کے وقت آپ مجھے پکارو، میں آسمان دنیا پہ ہوتا ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اقبال نے اس میں کہا تھا نا جواب میں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ یعنی جب ہمارے اندر وہ رمق ہی موجود نہیں کہ اللہ پاک ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ جی کیا کریں؟ اللہ جی تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ پہلے اپنے دل میں وہ جذبہ تو لے آئے کہ اللہ جی ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں، اللہ جی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جی ہم آپ کی باتیں ماننا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے وسیع میدان پرووائڈ کر دے گا۔ اقبال کی پوری شاعری جو ہے نا وہ یہی کہتی ہے ہم سے کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہیں تو اللہ نے دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم بن کے تو بیٹھے رہو۔ اپنے آباء و اجداد کو پہچانو کہ وہ کیا تھے، وہ کیسے تھے۔ اللہ کی خاطر اپنی جانیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا۔ ہم کیا اس طرح اللہ کی راہ پہ کرتے ہیں؟ جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی آسمان ہوگا، وہی زمین ہوگی اور رب کی رحمتیں ہوں۔ الحمدللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے وہی آیت آ گئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے وہی آیت آ رہی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو اور نہ شکری نمت کیا کرو۔ یعنی آپ دیکھیے نا، ایک کوئی نعمت وقتی طور پر ہم سے چھن جائے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، اس کی بیش بہا اور نعمتوں کو ریئلائز نہیں کرتے۔ اگر ایک نعمت چلی گئی ہے تو 50,000 اور نعمتیں موجود بھی تو ہیں، ہمیں ان میں رہ کے اور سوچ کیا رکھنی ہے، تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، پھر دے دینا اللہ پاک، تجھ سے ہی دعا ہے، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ پاک دوبارہ دے دینا۔ اور یقین کیجئے اللہ اس سے بڑھ کے دوبارہ دیتا ہے۔ جب آپ اس راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش سے زیادہ بڑھ کے اللہ پاک آپ کو دیتا ہے، اگر آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر وہ اس معاملے میں بہت سی کہانیاں بھی بنی ہوئی ہیں، بہت سے قصے اور ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے حضور کے پاس جا کے کہ میرے سے سنبھالی نہیں جا رہی، تو اس کو کسی بزرگ نے کہا کہ آپ نا اللہ کی ناشکری کیا کرو، تو پھر اس سے ساری چھن گئی۔ اور اسی طرح کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے جا کے کسی بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے بے شمار اس پر نعمتوں کی بارش کر دی۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو کہانیاں یا قصے ہیں نا، آپ اپنی ذات میں لا کے غور کر کے دیکھیں، یقیناً آپ کو یہ ساری باتیں سچ نظر آئے۔ یقیناً یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے، ہم اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، قرآن میں غور و فکر کیا کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے، قفل پڑے ہوئے؟ تو قرآن میں غور و فکر کیا کرو۔ کتنے 2 رکوع ہو گئے ہیں میرا حال ہے۔
آگے چلیں، ٹائم کیا ہے آپ کے پاس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5:45 ہونے والے ہیں۔ کیوں جی 5:45 ہونے والے ہیں تو 10 منٹ دعا میں بھی لگ جاتے ہیں۔ چلیں بس ٹھیک ہے، 153 آیت تک یہاں آپ اس کو موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آگے چلیں گے۔ آگے بھی وہی آیت آ رہی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔